الرحیم صورت احزاب کے رکوع نمبر 4 اس کا ترجمہ پہلے لیکچر میں کر چکا ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے جو بورڈ پر میں نے لکھے ہیں۔ اس رکوع میں الفاظ ہے تردنا کے معنی ہے تم عورتیں چاہتی ہوں، مؤنث ہے اور جمع ہے۔ صراحن کہتے ہیں رخصتی کو، کسی کو اجازت دینا، کسی کو رخصت کرنا، رخصتی۔ اعتدنا اعتداد تیاری کو کہتے ہیں اعتدنا، اور ہم نے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیار کیا۔ جمیلاً خوبصورت کو کہتے ہیں قرنا، تم ٹہری رہو، قرار پاؤ۔ تعالین آ جاؤ، تعالین امتعکن۔ آگے ہے لستنہ، لستنہ یہ بھی مؤنث کا لفظ ہے، تم نہیں ہو، یعنی تم سب عورتیں نہیں ہو۔ لا تبرجنا یہ بھی مؤنث کے جمع کا لفظ ہے، لا تبرجنا تم سب عورتیں اپنی زینت اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کرو۔ امتعکن میں تمہیں کچھ سامان دے دوں، واحد متکلم کا لفظ ہے امتعکن میں تمہیں کچھ سامان دے دوں۔ ضعفین دگنا اردو چند کو کہتے ہیں دوہرا، معروفہ مناسب طریقہ سے، وقلنا قولا معروفہ۔ ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، تقوی اتقاء ڈر اور خوف کو کہتے ہیں، پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں۔ الرجس ناپاکی گندگی۔ یقنت فرمانبرداری کرتی ہے، ومن یقنت منکن اگر تم میں سے کوئی فرمانبرداری کرتی ہے۔ فلا تخضعن نرمی نہ کرو، فلا تخضعن یعنی باتوں میں نرمی نہ کرو، نرم لہجہ اختیار نہ کرو اگر غیر محرم سے باتیں کرنا ہو۔ لیذہب عنکم تاکہ تم سے دور کرے، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کرے۔ لطیفاً باریک بین، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اس کی ایک صفت ہے لطیف، باریک بین، معمولی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور الحکمہ، حکمہ کے لفظی معنی ہے دانائی، لیکن اس آیت میں یہاں مراد ہے سنت، پیغمبر کے سنت۔ جو سنت آپ پر پڑھی جاتی ہے ان کو یاد رکھنا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھانا بھی ہے۔ اس رکوع کے مشکل الفاظ کے معنی کے بعد تمرین اور مشق ہے۔ مشق میں تین سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس رکوع کے پہلے 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو 2 باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیجئے، کہ یا تو وہ آپ کے ساتھ اگر رہنا چاہتی ہیں تو جو موجودہ حالت ہے، جو فقر و فاقہ کی حالت میں وہ ہے، اس میں رہنا ہوگا اور یہ برداشت کرنا پڑے گا ان کو۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فقر و فاقہ کو برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اور آزادی چاہتے ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رخصت کریں گے، یعنی آپ کو طلاق وہ دے دے گا، آپ کو رخصت کریں گا، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے آپ کو رخصت کریں گا۔ لیکن پھر وہ طلاق دینے کے بعد آپ حضور کے پاس نہیں رہ سکتی، اس کی بیویوں آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اس کی زوجیت میں رہنا چاہتے ہو تو جو موجودہ فقر و فاقہ کی حالت ہے اس پر صبر کرنا پڑے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، تو امت کے لیے آپ کو نمونہ بننا ہے۔ تو ان 2 باتوں کا اختیار دیا گیا کہ اگر رہنا چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا، نکاح میں رہنا چاہتے ہو تو فقر و فاقہ اور سادگی کی زندگی بسر کرو گی، اور اگر دنیا کی زیب و زینت اور سہولت چاہتے ہو، عیش و عشرت چاہتے ہو تو پھر وہ آپ کو طلاق دے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گی۔ تو اس سوال میں ان 2 باتوں کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس مشق کے دوسرے سوال میں کہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر رکوع کے ترجمہ پر غور کرے، الفاظ اور اس کے معنی پر ذرا توجہ دے تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ کن کن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 باتوں کا حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہدایات میں، چونکہ ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان تھا۔
ان کا اخلاق و کردار بھی پاکیزہ تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی جیسے عظیم ہستی کی بیویاں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مندرجہ ذیل آداب و احکام کی تلقین فرمائی۔ نمبر 1 ہے بے حیائی سے روکنا، اگر بے حیائی کرے تو اس پر دگنا عذاب ملے گا۔ بڑوں کی غلطی چونکہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اور ازواج مطہرات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اگر بالفرض تم سے، یعنی اے بیویوں تم سے بے حیائی بد اخلاقی کا کوئی کام سرزد ہو جائے تو ان پر تمہیں دگنا سزا ملے گا، کیونکہ تم پیغمبر کی بیویاں ہوں، تمہارا اجر بھی دگنا ہے لیکن سزا بھی دگنا ہے۔ اعمال صالحہ نمبر 2 ہے اعمال صالحہ پر دگنا اجر، فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور نیکی کرو گے تو اس پر تم کو دگنا اجر ملے گا، اور جس طرح گناہ پر دگنا سزا ہے اس طرح نیکی پر اور اطاعت اور تابعداری پر اجر بھی زیادہ ہے اور دگنا اجر ہے۔ نمبر 3 ہے غیر محرم سے طرز تخاطب، یعنی جب کوئی غیر محرم آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے، کوئی چیز چاہتے ہو تو ان سے آپ کی گفتگو کا انداز کس طرح ہونا چاہیے؟ فلا تخضعن بالقول، اس آیت میں اور ان الفاظ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات نہ کرو، اپنے لہجے میں ذرا سختی پیدا کرو تاکہ کسی کے دل میں غلط میلان پیدا نہ ہو جائے۔ نمبر 4 ہے گھروں میں قرار، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا۔ عورتوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارے، وہ گھر کی زینت ہے اور اولاد کی تربیت کرے، امور خانہ داری پورا کرے۔ تو اس آیت میں وقرن فی بیوتکن میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر بے پردہ نہ پھرو۔ آگے ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، یعنی نمبر 5 میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جس طرح مرد نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اس طرح یہ بھی عورتیں بھی یہ کام کریں گے۔ اور نمبر 6 ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کا بھی حکم اللہ نے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم ہر حالت میں مانے اور اسے منہ نہ موڑے۔ اور آخری اور 7 نمبر ہے قرآن و سنت کے احکامات کو یاد رکھنا، اس میں ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور پیغمبر کی احادیث تمہیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی وہ پڑھانا ہے۔ یہ 2 سوال مکمل ہوئے۔